درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومعوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني اثنين إذ هما في الغار، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام استاذ الفضاء حضرت علامہ مولانا محمد اقنواس صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اصغر خلیلی صاحب، حضرت علامہ قاری بشیر احمد صاحب، جملہ حاضرین محفل، خوبصورت جامع محفل پاک، ہمارے عزیزم محمد فاروق بھوٹی صاحب اور ان کے والد گرامی محمد انور صاحب کے زیر تمام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ میرا آنا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، وقت مختصر ہے، آپ کو پتہ ہے عصر کا وقت ہو چکا، دو چار باتیں ہی کرنی ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں نعت خوانی سنی ہے۔ اللہ رب العزت ان نعت خوانوں کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بنیاد جو رکھی ہے وہ قہر اور غضب پہ نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بنیاد اپنے جاہ و جلال پر، اپنی ربوبیت پر، علم پر، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی بنیاد نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کی ابتدا جو رکھی ہے وہ محبت پہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ رب العالمین ہے، کائنات کی بنیاد اپنی ربوبیت پہ رکھ سکتا تھا، اپنی جلالت پہ رکھ سکتا تھا، اپنے قہر اور غضب پہ رکھ سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ اس کائنات کی بنیاد محبت پہ ہونی چاہیے۔ پھر اس نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہوئی۔ تو بنیاد محبت ہے۔ دوستو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے لیے،
بندگی ہے، تسبیح پھیرتے ہیں بندگی ہے، سجدے کرتے ہیں بندگی ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں بندگی ہے، تقریر کرتے ہیں بندگی ہے، جلسے جلوس کرتے ہیں بندگی ہے، ساری عبادت کے لیے ہے۔ پر یارو اگر جس بندگی میں محبت نہیں ہے وہ بندگی نہیں ہو سکتی، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ فریب ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس میں سجدے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اگر اس نماز میں محبت نہیں ہے تو وہ نماز جو ہے وہ بندگی نہیں ہے، وہ فریب ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ وہ محبت سے خالی ہے، وہ رضائے الہی سے خالی ہے، وہ دکھاوے کی ہے۔ جس عبادت میں محبت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں کہ جس عبادت میں محبت ہو وہ عبادت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو پر اس میں زیادہ مزہ ہے دوستو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 پارے پڑھیں اور بیٹھے رہیں قرآن کھول کر، آپ 3 آیات ہی پڑھ لیں پر محبت کے ساتھ پڑھیں۔ دوستو جب محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ جو ہوگی وہ درجہ قبولیت پر فائز ہوگی دوستو۔ تو سارا معاملہ محبت سے ہے، اور جس کے پاس محبت ہے دوستو وہ خالی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی پھرتا رہے، راستے میں ڈگمگاتا رہے، مگر اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ایک دن وہ اپنے راہ پر لوٹ آتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ تو سارا معاملہ محبت کے ساتھ ہے، اور اس محبت کی اگر کسی نے معراج پائی ہے تو اس شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے دوستو، جس کی صحابیت کی گواہی خدا دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جہاں ابو بکر تھا، جہاں میرا محبوب تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا، اور وہ کون تھا؟ رب فرماتا ہے وہ میں ہی تو تھا، اور کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، غار میں ثانی اور یسنین تھے، 2 ہی تو تھے، پر قرآن کہتا ہے نہیں 2 نہیں تھے۔ اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کی محبت ہے وہیں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، اور جہاں مصطفیٰ اور ابو بکر کی محبت جو ہوتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے وہیں خدا ہی ہوتا ہے دوستو، خدا کی محبت بھی وہی ہوتی ہے۔ تو جس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، اس دل میں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بھی محبت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی معراج پائی ہے۔ دیکھو نا یار، سرکار دو عالم علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے ہر دروازے کا نام علیحدہ ہے، کسی کا باب الصلاۃ ہے، کسی کا باب الصوم ہے، کسی کا باب الحج ہے، کسی کا باب الزکوٰۃ ہے۔ جو بندہ جو عبادت کرتا ہے اس کو اسی دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ یہ بات سرکار فرما رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایسا ہے جس کو ساروں سے بلائیں گے؟ آواز آئے گی اندر آ جا، ہر دروازے سے اس کے لیے بلاوا آئے گا۔ مصطفیٰ مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر تو انہی میں سے ہے جن کو ہر دروازے سے آواز آئے گی۔
سارا معاملہ محبت کے ساتھ ہے، اور اس محبت کی معراج جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو ملی ہے دوستو۔ دیکھیں نا یار، دنیا ترستی ہے والضحیٰ کے چہرے کے لیے، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں، ہجرت کی رات ہے اور غار میں ہے، جب کوئی تیسرا وہاں نہیں ہے، کوئی انسان اور نہیں ہے، گود ابو بکر کی تھی، سر مصطفیٰ کا تھا، اور مصطفیٰ کو وہ دیکھے جا رہی ہیں اور اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہیں۔ اور دوستو کیا ہی مقام ہے یار، کیا ہی مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، مصطفیٰ آرام فرما ہے اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو دیکھے جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ کو دیکھنا تو وہ عبادت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے مائی عائشہ نے پوچھا تھا، عائشہ کہتی ہیں حضور کنسی کی ان ستاروں جتنی بھی نیکیاں ہیں، کہا عمر کی نیکیاں ہیں۔ خیال آیا کہ میرے باپ کا درجہ عمر کی نیکیوں سے کم ہے، جو میرے باپ کا نام نہیں لیا ابو بکر کا۔ سرکار نے فرمایا وہ جو ہجرت میں کی رات غار میں ابو بکر نے نیکی کی تھی، وہ عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی غار والی نیکی۔ دوستو آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، کیا نماز پڑھی تھی ابو بکر صدیق نے اس وقت؟ کون سی تسبیح پھیری تھی؟ کون سا مجاہدہ کیا تھا؟ کون سی ریاضت تھی؟ عمر کی نیکیوں کی طرف جائیں تو نمازیں بھی شامل ہیں، تہجد بھی شامل ہے، جہاد اصغر جہاد اکبر بھی شامل ہے۔ جہاد اکبر جو ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور تلوار کے ساتھ جو جہاد ہے یہ جہاد اصغر ہے، یہ عمر کی نیکیوں میں شامل ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق کی جب یہ نیکیاں ہیں تو سرکار فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی غار والی نیکی۔ آپ پڑھے لکھے میرے دائیں بائیں اہل علم اہل دانش لوگ بیٹھے ہیں، وہاں کیا عبادت کی تھی، کیا ریاضت تھی؟ کوئی اور نہیں تھی، محبت کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے، مصطفیٰ کی غلامی کی، مصطفیٰ کے لیے فکر مند رہے، خیال آتا رہا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے تو خود پہلے جا کے غار کو صاف کیا تھا رہا صدیق اکبر نے۔ کیا تو سرکار فرماتے ہیں ساری عمر کی نیکیاں اور ابو بکر کی وہ غار والی نیکی سب پہ سبقت مل گئی۔ دوستو سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، اور ایسا صحابی کوئی نہیں ہے جس کی 4 پشتیں صحابی۔ 1,24,000 صحابی ہیں، کوئی صحابی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری 4 پشتیں صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کے باپ بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے اور پوتے بھی صحابی ہیں۔ ایسا صحابی ایسا شان والا 1,24,000 صحابہ میں سے نہیں ہے دوستو۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی موجودگی میں نماز پڑھائی ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شرف بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور رہ گئی جو ہے مال کی غلامی، وہ تو آپ سنتی رہتے ہیں، سرکار نے مال مانگا تھا اور وہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے تھے، سوئی نہ رہ گئی ہو دوستوں۔ جان تو جان اولاد حاضر کی۔ اور دوستو بات تو یہاں تک ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ ایمان لائے تھے ابو بکر صدیق کے بعد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن باپ سے کہا کہ بابا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ میں مسلمانوں کی طرف میں غزوہ میں تھا اور تم کفار کی طرف جنگ میں سے تھے، کبھی ہمارا آمنا سامنا ہوا؟ تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تو میری تلوار کی زد میں آیا تھا جنگ میں، میں چاہتا تو تجھے وار کر کے تلوار مار سکتا تھا، تجھے وار کر سکتا تھا۔ سیدنا
ابو بکر صدیق نے کہا کہ پھر وار کیا کیوں نہیں ہے، تلوار کیوں نہیں ماری؟ کہا بیٹا سمجھ کے نہیں ماری، بیٹا سمجھ کے نہیں ماری۔ ابو بکر صدیق نے جواب میں عرض کی بابا جان آپ ہوتے کفار کی طرف سے اور میں ہوتا مسلمانوں کی طرف سے، آپ میری تلوار کی زد میں آتے میں ضرور تلوار کا وار کرتا۔ دوستو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے یہ خونی رشتوں کی محبت سے اعلیٰ ہے، اور یہ مقام کس نے دیا ہے، یہ سوچ کس نے دی ہے، یہ جو ہے فکر کس نے دی ہے، یہ معیار کس نے دیا ہے؟ کسی اور نے نہیں دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا ہے۔ دیکھیں نا اولاد بھی حاضر کی ہے، اور مال کی باری آتی ہے تو کپڑے اتار کے موری پہن لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرتے ہیں، اور رفاقت کی بات آتی ہے، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سرکار کا سایہ بنایا ہی نہیں ہے۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ جس کا کل کائنات پہ سایہ ہے نا، اس کا سایہ نہیں تھا، تو سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے، جہاں جہاں سرکار جاتے تھے ابو بکر صدیق وہاں جاتے تھے، اور سرکار بلاتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ سفر حضر ہر مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار، جس دن غار میں جانا تھا، ہجرت کی رات تھی، اس دن بھی ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے تھے سرکار، اور وہاں جا کر کیا ہوا تھا؟ حضور نے دستک دی نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا ابو بکر آج ہجرت کی رات ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے، اس شہر کو چھوڑنا ہے، جو چیز اٹھانی ہے اٹھا چلے، کوئی بستر اٹھانا ہے یا کوئی بیگ اٹھانا ہے یا کپڑے لینے ہیں یا کچھ لینا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ جب یہ بات کی نا، سرکار نے مڑ کے دیکھا اور کہا ابو بکر تجھے پتا تھا آج ہجرت کی رات ہے؟ حضور مجھے تو نہیں پتا تھا، پھر تو تیاری کیسے کر کے بیٹھا ہے؟ کیوں تیار بیٹھا ہے؟ تو کہتا ہے چلیے میں نے کچھ نہیں اٹھانا، میرے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، میں نے سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، میں سفر کے لیے، کوئی ہم کچھ وقت کے لیے نہیں جا رہے، ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی اب دیکھو محبت کا معیار، اب دیکھو نا، میں نے عرض کی تھی ابتدا محبت سے ہے کائنات کی، اور اس محبت کی معراج ابو بکر صدیق کو ملی ہے۔ اور محبوب کون ہے؟ محبوب وہ ہے جو محبوب خدا ہے۔ محبت جو محب ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے نا، تو محبوب جو ہے وہ آقا علیہ السلام ہے۔ اس لیے تو کسی نے سچ کیا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر سے سرکار نے فرمایا تیاری کر کیا جانا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور چلیے۔ پوچھا تجھے پتا تھا آج ہجرت کی رات ہے؟ نہیں پتا تھا۔ پھر تیاری کیسے؟ کہا ایک دن آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا ابو بکر ہجرت کی رات میرے ساتھ ہوگا، میں پھر سویا نہیں ہوں، اس کے بعد رات کو ہر رات تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہوں کہ کب مصطفیٰ کا حکم آئے اور میں ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو یہ محبت کی معراج جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل کی ہے۔ کیا کیا عظمتیں بیان کریں، کیا کیا رفتیں ابو بکر صدیق کی میں بیان کروں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا شان عطا کی ہے۔ دیکھو نا یار،
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے دن سے رہی، اور اس کے بعد سرکار نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لیا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں، اور پھر سرکار کی سلیکشن تھی، امیر المومنین بن گئے، سرکار نے پردہ فرمایا۔ اب پردہ فرمانے کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور کچھ ماہ آپ کا خلافت کا دور تھا، پھر اس کے بعد کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، بیمار ہو گئے، وصال فرمایا، اور وصال فرمانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور عمر فاروق نے جنازہ پڑھا دیا، چارپائی کو حضرت ابو بکر صدیق کی لایا گیا حضور کے روضہ کے سامنے۔ اب غور کرنا، وہ روضہ ہے، حجرہ ہے، اور حجرہ تھا ماں عائشہ کا، اور ماں عائشہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند اترتے ہیں 3 اور میرے حجرے میں سما جاتے ہیں۔ ماں عائشہ کہتی ہیں سرکار جب پردہ فرما ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو عائشہ نے بتایا کہ اس طرح مجھے خواب آیا تھا اور چاند اترتے تھے، آپ نے فرمایا پہلا چاند آ چکا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا نا، پھر آپ کے جسم کو لایا گیا دروازے کے سامنے، آواز لگائی گئی کہ حضور غار کا ساتھی حاضر ہے، اجازت ہو مزار کا بنا دیں۔ تو اندر سے دروازہ خود بخود کھلا اور کہا لے آئیے۔ اپنے ساتھ سرکار نے جگہ دی، تو دوسرے چاند جو تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، 7 مزار بنی، اور پھر سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت آ گیا، پھر آپ نے، آپ کو پتہ ہے کہاں تک حکومت کی، بلوچستان سے لے کر اسپین تک حکومت تھی آپ کی، اور پھر انہوں نے جب پردہ فرمایا تو پھر کہاں، پھر آپ کے جسم کو لایا گیا، اور تیسرے چاند سیدنا عمر فاروق بنے۔ دوستو یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ محبت کی بات ہوتی ہے، جس معاملے میں محبت شامل نہ ہو وہ سارا ہی فراڈ ہوتا ہے، اور جس معاملے میں محبت شامل ہو وہ بندگی نماز ہے اگر تو وہ بھی نماز ہی ہے، جس میں اگر حج ہے اس میں محبت شامل ہے تو حج ہی ہے، اگر غلامی ہے اس میں محبت شامل ہے تو وہ صحیح طریقے سے صحیح غلامی ہے۔ ابو بکر صدیق کی ساری زندگی کو سامنے رکھیں اور میری تقریر کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کی زندگی کی جس پہلو کو دیکھیں، آپ خود ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی معاملات ہیں، سب کو سامنے رکھیں تو کس چیز میں محبت کے بغیر بات نظر آتی ہے؟ دوستو دن رات مصطفیٰ کی محبت، صبح و شام مصطفیٰ کی محبت، اور محبت کا یہ عالم ہے دوستو کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرما ہوئے تو 2 سال جب گزرے تو آپ بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، کسی نے کہا سانپ کے زہر کا اثر لوٹ آیا ہے، وہ جو غار میں ڈسا تھا اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو رہے ہیں۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ خواب میں آ کے کہتے ہیں ابو بکر اب اور جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہماری بارگاہ میں آ۔ یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، آقا کا عشق عطا فرمائے۔ مجھے 3 دن سے بخار ہے، میں بیمار ہوں، لیکن یہ عزیزم فاروق صاحب کی محبت تھی کہ میں حاضر ہو گیا۔ مختصر حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا مانگ لیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما، ہمیں آقا علیہ السلام کا عشق عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانی فرما، ہمارے صغائر کبائر گناہ معاف فرما، ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، ان کی محفل کو قبول فرما، ان کے رزق میں، مال میں، ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی محتاجیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہر معاملے کی آسانی فرما. یا اللہ علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے ہیں ان کی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بخت فرما دے. یا اللہ جن کی جو نیک خواہشات ہیں ان کی تکمیل فرما. یا اللہ ہمیں صحابہ کا طریقہ عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، نزدیک سے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرمانا. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان کے لیے آسانی فرما دے. یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، کل قیامت کے دن بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا. یا اللہ قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ عطا فرمانا. یا اللہ جتنے بھی معاملات جن کی بھی رکی ہوئی ہیں ان کے حل فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ان دوستوں کے لیے معاملہ آسان فرما، کرم فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. عصر کی نماز کا وقت ہے. یا